یہ کسی نے سوال پوچھا ہے، میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا ہوں، مجھے کمپنی ایک کام کے عوض 5 لاکھ روپے دیتی ہے جو اسی قیمت میں مکمل ہوگا، مگر میں اپنے تعلقات اور محنت سے اس کام کو 4 لاکھ میں مکمل کرا دیتا ہوں، تو کیا بقایا 1 لاکھ میں اپنی محنت کا رکھ سکتا ہوں یا اس بقایا 1 لاکھ میں سے کچھ فیصد رکھ سکتا ہوں؟ کیونکہ کمپنی تو میری اضافی محنت اور تعلقات کا مجھے کوئی معاوضہ نہیں دے گی۔ آپ نہیں رکھ سکتے، 1 روپیہ بھی نہیں رکھ سکتے اس میں سے۔ آپ نے جو اضافی محنت کی ہے اس کا معاوضہ پہلے طے کریں گے تو ملے گا، شرعاً آپ کے لیے حلال ہوگا۔ دیکھو، میں آپ کے لیے کوئی اضافی محنت کرتا ہوں، بلا وجہ کوئی آپ کی خدمت کر دیتا ہوں، آپ کے سارے گھر کا راشن لا کے دے دیتا ہوں۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں نے بڑی محنت کی ہے، مجھے اس کا معاوضہ چاہیے، آپ کہتے ہو میرے سے پوچھ کے کی ہے تم نے؟ ہے بھائی، کی ہے تو کی ہے، ماشاءاللہ۔ تو معاوضہ پہلے سے طے ہوتا ہے، اور جتنا ہوتا ہے اتنا ہی، وہ مجہول نہیں ہوتا کہ چلو کچھ کر دینا تو کچھ بھی دے دیں گے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو کمپنی میں 5 لاکھ روپے جو آپ کو دیے، وہ اسٹیمیٹ لگایا کہ اتنا خرچہ کمپنی کا خیال تھا کہ آ رہا ہے، آپ نے اپنے تعلقات کی بیس پہ وہ کم میں کام کرا دیا، تو آپ اپنا کام تو کر نہیں رہے، آپ کمپنی کے وکیل ہیں، تو وکیل کو جو فائدہ ہوتا ہے وہ موکل کا ہوتا ہے، وہ وکیل کا نہیں ہوتا۔ مثلاً میں نے آپ کو کہا کہ یار یہ ٹماٹر لے آؤ 1 کلو، ریٹ کیا چل رہا ہے ٹماٹر کا؟ 40 روپے کلو۔ آپ گئے، آپ سے تعلقات کی بیس پہ اس نے 30 روپے میں دے دیا، تو یہ 10 روپے آپ کو مجھے واپس کرنے پڑیں گے، کیونکہ ٹماٹر جب میرے لیے ہے تو اس پہ جتنا ڈسکاؤنٹ ہوگا وہ میرے لیے ہوگا، اگرچہ تعلقات اس کے آپ سے اچھے ہیں، میرے سے اچھے نہیں ہیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ابھی ٹماٹر سے تعلقات پہ ایک چیز بتاؤں گا میں آپ کو، تو سبق کی بات جب بھی آئے میں پارسل کر دیتا ہوں انشاءاللہ۔ ہاں، یہ 5 لاکھ آپ کے لیے اس وقت حلال ہوتے جب کمپنی آپ کو 5 لاکھ میں اس کام کا ٹھیکہ دیتی۔ جیسے ہم بلڈر کو ٹھیکہ دیتے ہیں کہ یار 2 کروڑ میں یہ گھر بنا دو، مطلب ہم 2 کروڑ دیں گے، آگے تم جانو مزدور جانے، تو وہ 2 کروڑ اس کو گھر کی بنوائی کا، تعمیر کا معاوضہ مل رہا ہے۔ اس کو استثناء کہتے ہیں، یعنی آرڈر پہ چیز بنوانا یا کام لینا۔ جیسے ہم بریانی کے دیگ والے کو کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں رات کو بارات آ رہی ہے، یعنی بارات تو نہیں ولیمہ ہے، 2 دیگیں تیار کر دینا۔ اب ہم اس سے یہ نہیں کہتے اسٹیمیٹ بتاؤ جتنا خرچہ آئے گا ہم دیں گے، نہ نہ نہ، وہ لم سم ریٹ بتاتا ہے، بھائی 2 دیگوں کے میں اتنے لیتا ہوں۔ آپ نے بس اس کو یہ بتا دینا ہے اس میں گوشت اتنا ہونا چاہیے کم از کم، مسالہ تیز ہو یا کم ہو، یہ بتا دیتے ہیں آپ، تو وہ پہلے سے ریٹ طے ہو جاتے ہیں۔ وہ دیگ بنا کے آپ کو دیتا ہے تو یوں سمجھا جائے گا کہ اس نے دیگ بنا کے آپ کو فروخت کر دی، استثناء کہا جاتا ہے آرڈر پہ مال تیار کرنا۔ ٹھیکیداروں کو ہم متعین پیسے دیتے ہیں، بھائی ہم اتنے دیں گے، اب آپ نے اس ڈیزائن کا مکان بنانا ہے، جو بچے گا وہ آپ کا پروفٹ ہے۔ تو اگر کمپنی نے آپ کو 5 لاکھ روپے دیے اور کہا کہ بس اس میں کام آپ کروا دو، مطلب یہی ہے کہ جو بچے وہ آپ کا ہے، تو پھر تو یہ 5 لاکھ حلال ہیں۔ لیکن اگر وہ اسٹیمیٹ لگا کے اس نے دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اتنا خرچہ ہوگا، آپ نے تعلقات کی بیس پہ خرچہ کم کرا لیا، تو یہ خرچہ میں جو بچت ہوئی ہے یہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے، یہ کمپنی کو آپ واپس کریں گے۔ اب آپ کا دل مانے گا نہیں کہ میں واپس کیوں کروں، کمپنی تو یہی سمجھ رہی تھی کہ 5 لاکھ ہے، بھائی میں نے تو محنت کی ہے، تو بھائی نہ کرو محنت، کس نے کہا ہے؟ جتنی محنت اس نے ذمہ لگائی ہے اتنے کر لو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور اگر کی ہے تو ثواب ملے گا قیامت کے دن آپ کو۔ دنیا میں ثواب یہ ملے گا کہ جب آپ کمپنی کو پیسے بچا کے دیں گے تو کمپنی کے یہ بات دماغ میں بیٹھ جائے گی کہ آپ ایماندار آدمی ہو، آپ کرپٹ نہیں ہو۔ سمجھتے ہو؟ اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا فیوچر میں، سمجھتے ہو کہ نہیں؟ وہ وکیل کا نہیں ہوتا۔ مثلاً
میں نے آپ کو کہا کہ یار یہ ٹماٹر لے آؤ 1 کلو. ریٹ کیا چل رہا ہے ٹماٹر کا؟ 40 روپے کلو. آپ گئے, آپ سے تعلقات کی بیس پہ اس نے 30 روپے میں دے دیا, تو یہ 10 روپے آپ کو مجھے واپس کرنے پڑیں گے, کیونکہ ٹماٹر جب میرے لیے ہے تو اس پہ جتنا ڈسکاؤنٹ ہوگا وہ میرے لیے ہوگا, اگرچہ تعلقات اس کے آپ سے اچھے ہیں, میرے سے اچھے نہیں ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ابھی ٹماٹر سے تعلقات پہ ایک چیز بتاؤں گا میں آپ کو. تو سبق کی بات جب بھی آئے میں پارسل کر دیتا ہوں انشاءاللہ. ہاں, یہ 5 لاکھ آپ کے لیے اس وقت حلال ہوتے جب کمپنی آپ کو 5 لاکھ میں اس کام کا ٹھیکہ دیتی. جیسے ہم بلڈر کو ٹھیکہ دیتے ہیں کہ یار 2 کروڑ میں یہ گھر بنا دو, مطلب ہم 2 کروڑ دیں گے, آگے تم جانو مزدور جانے. تو وہ 2 کروڑ اس کو گھر کی بنوائی کا, تعمیر کا معاوضہ مل رہا ہے. اس کو استثناء کہتے ہیں, یعنی آرڈر پہ چیز بنوانا یا کام لینا. جیسے ہم بریانی کے دیگ والے کو کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں رات کو بارات آ رہی ہے, یعنی بارات تو نہیں ولیمہ ہے, 2 دیگیں تیار کر دینا. اب وہ مجھ سے یہ نہیں کہتے اسٹیمیٹ بتاؤ جتنا خرچہ آئے گا ہم دیں گے, نہ نہ نہ, وہ لم سم ریٹ بتاتا ہے, بھائی 2 دیگوں کے میں اتنے لیتا ہوں. آپ نے بس اس کو یہ بتا دینا اس میں گوشت اتنا ہونا چاہیے کم از کم, مسالہ تیز ہو یا کم ہو, یہ بتا دیتے ہیں آپ. تو وہ پہلے سے ریٹ طے ہو جاتے ہیں. وہ دیگ بنا کے آپ کو دیتا ہے تو یوں سمجھا جائے گا کہ اس نے دیگ بنا کے آپ کو فروخت کر دی. استثناء کہا جاتا ہے آرڈر پہ مال تیار کرنا. ٹھیکیداروں کو ہم متعین پیسے دیتے ہیں, بھائی ہم اتنے دیں گے, اب آپ نے اس ڈیزائن کا مکان بنانا ہے, جو بچے گا وہ آپ کا پروفٹ ہے. تو اگر کمپنی نے آپ کو 5 لاکھ روپے دیے اور کہا کہ بس اس میں کام آپ کروا دو, مطلب یہی ہے کہ جو بچے وہ آپ کا ہے, تو پھر تو یہ 5 لاکھ حلال ہیں. لیکن اگر وہ اسٹیمیٹ لگا کے اس نے دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اتنا خرچہ ہوگا. آپ نے تعلقات کی بیس پہ خرچہ کم کرا لیا, تو یہ خرچہ میں جو بچت ہوئی ہے یہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے, یہ کمپنی کو آپ واپس کریں گے. اب آپ کا دل مانے گا نہیں کہ میں واپس کیوں کروں, کمپنی تو یہی سمجھ رہی تھی کہ 5 لاکھ ہیں, بھائی میں نے تو محنت کی ہے. تو بھائی نہ کرو محنت, کس نے کہا ہے, جتنی محنت اس نے ذمہ لگائی ہے اتنے کر لو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور اگر کی ہے تو ثواب ملے گا قیامت کے دن آپ کو. دنیا میں ثواب یہ ملے گا کہ جب آپ کمپنی کو پیسے بچا کے دیں گے تو کمپنی کے یہ بات دماغ میں بیٹھ جائے گی کہ آپ ایماندار آدمی ہو, آپ کرپٹ نہیں ہو. سمجھتے ہو؟ اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا فیوچر میں. سمجھتے ہو؟